इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये अमीर तैमूर की कब्र है। ये वो अजीम फ़ातह है कि जिसने 42 ममालिक को फ़तह किया था। ये अमीर तैमूर वो उस अजीम फ़ातह की तस्वीर लगी हुई है। संगे मरमर से इसको बनाया गया है, गोल्ड कलर का यानी कि सोने के रंग का काम हुआ है। ओहो, ये तो बहुत एक बड़ी दुकान है जिस पे ये तहाइफ और गिफ्ट जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल्लाह ब्लगन। मैं उज़्बेकिस्तान के दूसरे बड़े शहर समरकंद में इस वक्त मौजूद हूँ और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये अमीर तैमूर स्क्वायर कह सकते हैं। अमीर तैमूर की कब्र है और उनका मकबरा है अमीर तैमूर का। और ये वो अजीम फ़ातह है कि जिसने 42 ममालिक को फ़तह किया था। यानी यहाँ से वो भारत, इंडिया, दिल्ली, अजमेर तक गए और इधर एशिया कुशक से होते हुए तुर्की तक पहुँचे। और अगर आप इस तरफ से लेकर जाएं तो वो मिस्र और शाम को फ़तह करने वाला दुनिया का तीसरा अजीम फ़ातह अमीर तैमूर, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है। ये समरकंद शहर जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये अमीर तैमूर का कैपिटल यानी दारुल हुकूमत हुआ करता था। और अमीर तैमूर ने यहाँ इस शहर को उस वक़्त का रोम बना दिया था कि इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे डेवलपमेंट की गई। समरकंद की जितनी भी आज कुशादा सड़कें नज़र आती हैं, जितनी बड़ी बड़ी मसाजिद नज़र आती हैं और जितनी यहाँ पे हमें डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, बड़े बड़े तालीमी इदारे, ये सब अमीर तैमूर के दौर में यहाँ पर बनाए गए थे। ये मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि ये अमीर तैमूर की वो कब्र है कि वो अजीम फ़ातह जिसने 42 कंट्रीज़ को फ़तह किया और आज वो समरकंद जो उसका कैपिटल था। और बिल्कुल साथ ही समरकंद के एक गांव है जहां उनकी पैदाइश हुई। यानी कि अमीर तैमूर 1336 में इस शहर में पैदा हुआ और 1404 में जब वो चीन को फ़तह करने के लिए जा रहे थे और उनका ख़्याल था कि वो कहा करते थे अमीर तैमूर कि मैं चंगेज़ ख़ान की औलाद में से हूँ। और ये बात किसी हद तक ठीक भी इसलिए है कि उनकी जो वालदा हैं वो चंगेज़ ख़ान की औलाद में से थी। तो वो उस निस्बत से अपना ननियाल कह लीजिए या वो अपनी निस्बत चंगेज़ ख़ान के साथ वो जोड़ते थे। और अमीर तैमूर का ये कहना था कि चंगेज़ ख़ान ने चूँकि जिन जिन इलाकों पर हुकूमत की और फ़तह किए हैं, मुझे भी उन इलाकों को दोबारा फ़तह करना है। और 1404 में 1336 में अमीर तैमूर पैदा हुए और 1404 में जब वो चाइना को फ़तह करने के लिए जा रहे थे तो कज़ाकिस्तान के करीब एक दरिया में, सर्दियों के दिन थे, वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वहाँ बीमार पड़ गए और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। और उनकी डेड बॉडी, उनकी लाश को समरकंद जो उनका कैपिटल था यहाँ लाया गया। और फिर ये मेरी बैक साइड पे मैं भी आपको उनकी कब्र दिखाता हूँ। तो यहाँ पे उनको तदफीन की गई और उसके बाद उनके बेटे मिर्ज़ाल बेग और दीगर लोगों ने फिर ये गवर्नमेंट उनकी इस कैपिटल को फिर आगे चलाया और आगे बढ़ाया। अमीर तैमूर की कब्र के हवाले से भी एक कुछ दिलचस्प वाक़यात और हकायात दिखाई देती हैं हमें तारीख़ की किताबों में। तो उसमें वो एक दो वाक़यात मैं आपको सुनाता हूँ। ये जब हम बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं तो आप ये देखें कि इतना बड़ा जो है वो एक सहन बनाया गया है। जिस दर्जे का अमीर तैमूर या तैमूर लंग जिसे आप कहते हैं, जिस दर्जे का वो अजीम फ़ातह था, उसकी शान शान, उसकी कब्र को बनाने के लिए, उसकी आखिरी आरामगाह को उसकी शान शान बनाने के लिए यकीनी तौर पर ये इंतज़ामात किए गए होंगे। और ये आप देख रहे हैं कि ये नीले गुंबद, मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि समरकंद को आपको पता है कि गुंबदों का शहर या नीले गुंबदों का शहर कहा जाता है। मैं आज आपको अमीर तैमूर की कब्र पे खड़े होकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नीले गुंबदों और फ़िरोज़ी रंग की जो इमारतें और गुंबद तामीर करना, ये भी अमीर तैमूर ने ही इसका आगाज़ किया था। इससे पहले इस शहर के जो गुंबद या इसके तर्ज तमीर वो खाकी कलर के हुआ करते थे। अमीर तैमूर ने जब इसको अपना कैपिटल बनाया तो फिर उन्होंने ये बड़े बड़े मसाजिद, मदरसे और ये चीज़ें जब तैयार की तो उसमें फिर ये गुंबद जो है इसको नीला गुंबद या फ़िरोज़ी रंग का इसमें इस्तेमाल किया। तो आज वो अमीर तैमूर की कब्र है और जो उनका मकबरा है ये आप देखें कितना बड़ा है
اور اسی طرح سائڈوں پہ وہ 2 مینار جو یہاں کے ایک روایت ہے اور وہ قائم کیے گئے ہیں۔ تو ابھی آئیے ہم ان کی قبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیر تیمور ان کی یہ ان کا پورا جو ہے وہ اسٹرکچر ہے، جس طرح یہ اس مقبرے کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ امیر تیمور وہ اس عظیم فاتح کی تصویر لگی ہوئی ہے، جس کے نیچے آپ دیکھیں گے 1336 اور 1405 لکھا ہوا ہے کہ یہ 1336 کو پیدا ہوئے، 1405 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ یہاں آپ کو لٹریچر بھی نظر آتا ہے، یہ دائیں بائیں بکس رکھی گئی ہیں اور امیر تیمور کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں، یہ LCD ہیں، یہ چل رہی ہیں اور یہ امیر تیمور کے جو حالات زندگی ہیں وہ اس پہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ آئیے، یہ اب اندر قبر ہے، ہم یہ امیر تیمور کی اس قبر میں انٹر ہو رہے ہیں جو ان کا مقبرہ ہے۔ یہاں دیکھیے لوگ دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، سنگ مرمر سے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ امیر تیمور کی قبر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو مقبرہ ہے اس کو ذرا دیکھیے کہ اس کے اوپر گولڈ کلر کا یعنی کہ سونے کے رنگ کا کام ہوا ہے، قرآنی آیات اس میں لکھی گئی ہیں اور یہاں لوگ دعا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بہت عظیم بلڈنگ ہے یہ، اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ اور یہ وہ امیر تیمور دنیا کا تیسرا عظیم فاتح، 42 ممالک فتح کرنے والا۔ یہ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اس پہ ساری۔ یہ جو مین قبر ہے یہی ہے، اس پہ یہاں گائیڈ بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ اور بھی قبریں موجود ہیں۔ امیر تیمور کی جو مین قبر ہے وہ امیر تیمور ہیں، لیکن ان کے ساتھ اور بھی کچھ قبریں موجود ہیں اور ان میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے نام وہاں پر لکھے ہوئے ہیں انہوں نے الگ سے۔ تو یہاں آپ دیکھیں، یہاں لوگ بیٹھتے ہیں، آ کر دعا کرتے ہیں۔ میں نے ایک بار کہا تھا کہ انسان کتنا بھی بہادر، جنگجو، دولت مند اور کتنی بڑی سلطنت کا مالک کیوں نہ بن جائے، بالآخر ایک دن اس کو مر جانا ہوتا ہے اور وہ مر کے یہ قبر کی مٹی بن جاتا ہے۔ اگر بہت کوئی آپ کو رسپیکٹ دے گا تو وہ اوپر سنگ مرمر لگا دے گا اور اس طرح کی بڑی بلڈنگ چبوترے قائم کر دے گا، لیکن ایٹ دا اینڈ اس کا انجام موت ہی ہوگا، جسے پھر قیامت تک جو ہے جہاں سے وہ اٹھ نہیں سکتا، قیامت کے دن ہی اس کو اٹھنا ہے۔ تو یہ امیر تیمور کی قبر اور اس کا مقبرہ اس عظیم فاتح کا سمرقند گورے میر یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ موجود ہے۔ تو ہمیں بھی چونکہ وہ حافظ قرآن تھے امیر تیمور، اور اپنے جب وہ بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے لیے صاحب قرآن کا لقب پسند کیا، وہ صاحب قرآن اپنے آپ کو کہتے تھے چونکہ وہ حافظ قرآن تھے اور مسلمان تھے۔ اگرچہ ان کی بہت ساری جنگیں اور لڑائیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہیں، سلطنت عثمانیہ پر بھی انہوں نے حملہ کیا، بایزید کی گورنمنٹ مصر پر بھی انہوں نے حملہ کیا، تو اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کی بہت ساری لڑائیاں رہیں، لیکن وہ حافظ قرآن تھے اور اسلامی ماحول میں مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے۔ ان کے جو استاد ہیں انہوں نے ایک دفعہ امیر تیمور کے باپ کو یعنی فادر کو بلایا اور بلا کر کے کہا تھا کہ مجھے بچوں کو پڑھانے کے لیے ڈانٹنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے، لیکن تمہارا بیٹا ایسا ہے کہ جس کو مجھے کبھی بھی مارنا نہیں پڑا، تو یہ اس کی قدر کرو، یہ ایک عظیم آدمی ہے اور مجھے اس کے اندر کچھ غیر معمولی صلاحیتیں نظر آ رہی ہیں، مجھے ایک قائد اور لیڈر کی صلاحیتیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ان کے استاد نے بہت بچپن میں یہ بات کی تھی، اور باقی یہ جو صاحب امیر تیمور یہاں پر لیٹے ہیں جو آرام کر رہے ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے، جنگجو اس درجے کے تھے کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ اور اگرچہ ان سے پہلے اسکندر اعظم سب سے بڑا فاتح ہے، پھر چنگیز خان دوسرا بڑا فاتح ہے، تیسرے عظیم فاتح جو ہیں وہ امیر تیمور ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ امیر تیمور ان دونوں سے بڑا فاتح تھا۔ وہ اس لیے بڑا فاتح تھا کہ ان لوگوں نے اپنے سالاروں اور جرنیلوں کی مدد سے جنگیں کیں اور علاقوں کو فتح کیا، خود وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے کیپٹل میں۔ امیر تیمور کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ ایک بہادر جنگجو تھا، وہ سالار بھی خود تھا اور حکمران بھی خود تھا، بادشاہ بھی خود تھا اور جرنیل بھی خود تھا،
یعنی کہ اس نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ اگر انڈیا میں گئے، وہ اگر ایشیائی کوچک یعنی ایران میں گئے، اگر وہ مصر میں گئے، شام دمشق میں گئے، وہ جہاں بھی گئے وہ خود گئے، وہ خود جنگوں میں شریک ہوئے، خود جنگوں کی قیادت کی، خود میدان میں تلواریں چلائیں۔ اسی طرح ایک تلوار ایک میدان کے اندر جنگ کے دوران ہی ان کا پاؤں کٹ گیا تھا، تو جس کی وجہ سے چلنے میں ان کی لکنت تھی، اور ان کے جو مخالفین تھے وہ اس کو امیر تیمور لنگ کہتے تھے، تیمور لنگ کہ بھئی وہ ٹیڑھے پن سے چلتے ہیں۔ تو یہ انفرادیت انہیں ممتاز کرتی ہے دوسرے اپنے سے پہلے جو عظیم فاتح تھے، یعنی اسکندر اعظم ہو گئے یا چنگیز خان ہو گئے، وہ خود جنگوں میں شریک نہیں ہوئے، یہ خود جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ تو آئیے اس عظیم فاتح کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو زندگی میں اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے بدلے میں جنت میں جگہ دے دے، چونکہ یہ حافظ قرآن تھے اور مسلمان تھے۔ باقی میں آپ کو یہاں سے باہر کے ویوز ابھی جا کر دکھاتا ہوں، ابھی میں دعا کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے۔ یہاں سے آپ باہر آئیں تو جیسے میں نے آپ کو آگے ان کے فرنٹ پہ دکھایا تھا کہ وہاں بہت بڑا ایک لان اور صحن بنایا گیا ہے، اسی طرح مقبرے کی بیک سائڈ پہ بھی اسی طرح کا ایک بہت بڑا لان اور یہ صحن بنایا گیا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ شاپس بنی ہوئی ہیں، جو ٹورسٹ آتے ہیں، رشین لوگ، یورپین لوگ جو آتے ہیں، اور وہ پھر یہاں سے یادگاری چیزیں کچھ خرید کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ نیچے آپ دیکھیں بالکل ایک ڈاؤن سٹیئر ہے، یہ میرے ساتھ آئیے ذرا، یہ بھی ایک شاپ ہے جہاں یہ تو بہت ایک بڑی دکان ہے جس پہ یہ تحائف اور گفٹ جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ No photo, no photo. Mümkün emez diyor. تو یہ تو بڑا اس پہ جی کام ہوا ہوا ہے، تو یہ میں نے آپ کو جو امیر تیمور یہ جو پرانے بلڈنگ تھی نا جی، یہ دیکھیں یہ باریک ٹائل کا استعمال ہوا ہوا ہے اس میں، یہ باریک ٹائلز ہیں، اور یہ فیروزی کلر اور بلو کلر یہ بلڈنگ اس کا استعمال ہوا ہے، اور جیسا میں نے بتایا کہ اس کی ابتدا بھی امیر تیمور نے ہی کی تھی۔ اس سے پہلے سمرقند کو اتنا شہر بہت ہسٹوریکل تو تھا لیکن ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج اس عظیم فاتح امیر تیمور کے قبر پہ آ کر کے یا ان کا یہ مقبرہ دیکھ کر کے آئی ہوپ کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔